آج کی مجلس کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور دوسرا شخص اپنے اذکار میں اور معمولات میں مشغول ہے اور کچھ لوگ احادیث کی تعلیم کر رہے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی عمل میں شرکت یہ انفرادی سے بڑھ کر ہے، تو اس اعتبار سے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ تعلیم کے وقت میں جو حضرات تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر میں مشغول ہیں وہ اسے چھوڑ کر کے تعلیم کے حلقے میں شامل ہوں اور بعد میں اپنی تلاوت وغیرہ کیا کریں۔ تو اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے کہ کیا یہ کہنا درست ہے مطلقاً کہ اجتماعی عمل میں شرکت انفرادی سے بڑھ کر ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اجتماعی اعمال دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ اجتماعی اعمال ہیں جو کسی خاص تنظیم یا ادارے یا اس کے نظام سے متعلق نہیں ہیں، مثلا جماعت کی نماز ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، یا کسی جگہ پر کوئی عمومی اجلاس ہو رہا ہے، جلسہ یا وعظ ہو رہا ہے، تو یہ اس طرح کے اعمال ہیں جو بلا کسی تفریق کے اپنے اندر اجتماعیت رکھتے ہیں۔ تو ایسے اجتماعی معاملات میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جائے گی، اور بعض مواقع پر تو ضروری قرار دیا جائے گا، اور ان اعمال کے جاری رہتے ہوئے اسی مقام پر انفرادی عمل کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ مثلا جماعت کھڑی ہو چکی اور کوئی آدمی وہیں پر اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہو یا تلاوت میں مشغول ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے جماعت ہی میں شریک ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی ان اجتماعی اعمال کی جو سب کے لیے ہیں، جن میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اس کے بعد وہ اجتماعی اعمال ہیں کہ جن کا تعلق کسی خاص نظام سے ہے، مثلا ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں اسباق ہوتے ہیں جس میں طلبہ شرکت کرتے ہیں، یہ اسباق کا ایک اجتماعی نظام ہے۔ یا اسی طریقے پر تبلیغی جماعت کے حلقے یا ان کے مشورے ہوتے ہیں مساجد میں، یہ ان کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اس میں فرق کیا جائے گا، اور وہ فرق یہ ہے کہ جو مدرسے سے وابستہ طالب علم ہے وہ درس کے اوقات میں اپنا کام چاہے کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو، وہ اپنا کام نہیں کرے گا، اسے درس ہی میں شامل ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ادھر تو درس ہو رہا ہے، یہ اپنی تلاوت میں مشغول ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے، تو یہ انفرادی عمل اسے چھوڑنا پڑے گا اور اسے درس میں شامل ہونا پڑے گا، اپنے اجتماعی عمل کو فوقیت دینی پڑے گی۔ اسی طرح جو حضرات تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، ذمہ داران میں ہیں، کارکنان میں ہیں، ان کے لیے مشورے کے وقت میں مشورے میں شرکت اہمیت رکھتی ہے، تعلیمی حلقے کے وقت میں تعلیمی حلقے میں شرکت اہمیت رکھتی ہے۔ جو جماعت میں چل رہا ہے، کسی مسجد میں جماعت ٹھہری ہوئی ہے، تو جو جماعت کا نظام ہے، جو شیڈول ہے، اس کے مطابق ان جماعت کے ارکان کو کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ان کا تو حلقہ لگا ہے، یہ الگ سے تلاوت کر رہے ہیں یا الگ سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس ادارے یا اس نظام سے وابستہ ہے۔ لیکن ایک عام آدمی، محلے کا آدمی جو جماعت سے جڑا ہوا بھی نہیں ہے، ذمہ داروں میں بھی نہیں ہے، وہ اگر مسجد میں آ کر کے اپنی الگ کوئی عبادت کرے،
اس کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اجتماعی عمل ہو رہا ہے لہذا تم تلاوت چھوڑ دو، تم ذکر چھوڑ دو، بلکہ سب کو اجازت ہوگی کہ وہ چاہیں تو اجتماعی اس میں شرکت کریں چاہے نہ کریں۔ جیسے جماعت میں جانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس حلقے میں شرکت پر بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اپنی مرضی سے شریک ہو تو ٹھیک ہے، نہیں شریک ہو تو بھی کوئی بات نہیں، نہ اس کو برا سمجھا جائے۔ البتہ اتنا قریب بیٹھ کر کے تلاوت نہ کریں کہ جس سے مشورے والوں کے مشورے میں خلل پڑے یا کوئی اور کسی کو ناگواری ہو، کسی الگ جگہ بیٹھ کر کے تلاوت کر لیں۔ الغرض وسعت قلبی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ کسی بات میں بھی حد سے آگے بڑھنا یا غلو کرنا یا اپنے ہی کام کو اصل سمجھنا اور دوسرے کے کام کو ہلکا سمجھنا یہ دین نہیں ہے۔ اس کے اندر پھر نفسانیت آ جاتی ہے، چاہے وہ ذاتی اعتبار سے ہو چاہے وہ کسی تنظیم یا جماعت کے اعتبار سے ہو، شریعت اس کی ہرگز تائید نہیں کر سکتی ہے۔